الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. سورۃ الحجر کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے اور گزشتہ نشست میں اس عنوان پر بات کو مکمل کیا تھا کہ ابلیس نے جب اللہ جل شانہ کے سامنے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی پاداش میں اسے راندہ درگاہ قرار دیا گیا، تو اس نے جنت سے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کچھ فرمائشیں کی، جن میں سے ایک فرمائش یہ بھی تھی کہ مجھے مہلت دے دی جائے. اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی کہ اسے موت نہیں آئے گی، اور ساتھ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جو تیرے بندے ہوں گے، جو بنی آدم ہوں گے، جس آدم کی تخلیق کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، اس آدم اور اس آدم کی اولاد کو زمین پر ٹکنے نہیں دوں گا، گناہ کرواؤں گا. تو اس کے جواب میں اللہ پاک کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جو تو ہوگا اور جو تیرے راستے پر چلنے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہوئی ہے، اور لہا 7 ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں یا 7 طبقات ہوں گے جس کے اندر ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا. اس حوالے سے جو ضروری گزارشات تھیں وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا. قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، ہمیشہ سے، میں پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر کے آیا ہوں، آج بھی ذکر کر رہا ہوں، کہ جب بھی قرآن کریم نہ ماننے والوں کا تذکرہ کرے گا تو ماننے والوں کا بھی تذکرہ کرے گا، نہ ماننے والوں پر عذاب کا تذکرہ ہوگا تو ماننے والوں کی جزا کا بھی تذکرہ ضرور کیا جائے گا، تاکہ دل کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ پیدا ہو کہ یہ تو بس عذاب کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اس کا عکس بھی ہے معاملہ کہ اگر پہلے ماننے والوں کا ذکر ہے تو پھر نہ ماننے والوں کا بھی ذکر ہوگا، اگر پہلے جزا کا ذکر ہے تو بعد میں پھر سزا کا بھی ذکر ہوگا. تو یہ اس لیے کہ ترغیب اور ترہیب، تاکہ ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان دونوں پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی جانب راغب کیا جا سکے. تو اب ماننے والوں کا جب تذکرہ کیا گیا تو ان المتقین فی جنات وعیون، کہ جو متقی لوگ ہوں گے، جو تقوی والے لوگ ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے. پھر اس جنت کے اندر کیا کیا انعام ہے کہ باغات ہوں گے اور چشمے ہوں گے. انشاءاللہ اس کا تفصیلی تذکرہ آگے جا کر کہیں پر آئے گا تو وہاں پر ذکر کروں گا. لیکن یہاں پر جو باتیں سمجھنے کی ہیں، پہلے ان آیات کا مختصر سا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر تاکہ ہم بات کو آگے چلائیں. ادخلوها بسلام آمینین، ان اہل جنت والوں کو کہا جائے گا کہ تم سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. لیکن اس جنت میں داخل ہونے سے پہلے کیا ہوگا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ دلوں کے اندر جو کھوٹ ہے، دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوگی، جو بغض ہوگا، جو کینہ ہوگا، جو حسد ہوگا، جنت میں داخلے سے پہلے وہ سب کچھ نکال لیا جائے گا. دل پاکیزہ ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، شفاف ہو جائیں گے، شیشے کی طرح چمکدار ہو جائیں گے، کسی قسم کی دلوں کے اندر کوئی گندگی نہیں ہوگی. اور پھر علی سرور متقابلین، پھر ان اہل جنت والوں کو جب جنت میں بٹھایا جائے گا تو یہ جب بیٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، کسی کی جانب پشت نہیں ہوگی. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، کسی قسم کی اس جنت کے اندر تکلیف نہیں ہوگی، اور جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا وہ جنت سے دوبارہ باہر نکالا نہیں جائے گا. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دے کہ میں تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم، لیکن اگر عذاب دینے پر آؤں تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوتا ہے. یہ چند آیات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. اسی حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کر دوں. یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ، متقی کون؟ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. تقوی کس چیز کا نام ہے؟
عموماً ہمارے ہاں تقویٰ کا معنی اللہ کا ڈر کیا جاتا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی کا عموماً یہ معنی اختیار کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی ہوتا ہے بچنا۔ تو جو گناہوں سے بچتا ہے وہ تبھی گناہوں سے بچتا ہے جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہی نہ ہو تو انسان گناہ سے بھی پھر بچتا نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو گناہ سے بچتا ہے، اس لیے تقوی کا عمومی معنی اللہ سے ڈرنا بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ تقوی کا اصل مفہوم ہے اپنے آپ کو بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا مفہوم کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اب جس طرح اہل جہنم ہیں ان کے طبقات ہیں، اسی طرح جو اہل جنت ہوں گے ان کے بھی درجات ہوں گے، ان کے بھی طبقات ہوں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا درجہ بہت اونچا ہوگا، جنت میں تو ہوں گے لیکن درجہ بہت اونچا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں تو ہوں گے لیکن ان کا درجہ اور لوگوں کی نسبت کم ہوگا۔ تو یہ جو درجات ہیں جنت کے اندر، یہ انسان کے عمل، اس کے اخلاص اور اس کے تقوی کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ جنت تو ایمان پر مل جائے گی، ٹکٹ تو مل جائے گا کہ ہاں بھئی یہ ایمان والے ہیں، یہ جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن جو جنت کے اندر انعامات ملیں گے، جو جنت کے اندر درجات ملیں گے، وہ انسان کا اخلاص، اس کا تقوی، اس کی للہیت، اس کا خلوص، اس کی عاجزی، اس کی انکساری اور اس کے اعمال کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقوی کے بھی درجات ہیں۔ ایک تقوی ہے اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچانا، یہ بھی تقوی ہے۔ جو انسان ایمان پر قائم رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے اور اپنے آپ کو کفر اور شرک کی دلدل سے بچا لیتا ہے، وہ بھی متقی ہے۔ جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ صرف پڑھ لیتا ہے، ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، ابھی اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، وہ بھی ایک درجے میں متقی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا لیا۔ ایک درجہ تقوی کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچانا، ایک درجہ تقوی کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچانا، کوئی کام ایسا نہ کرنا جو سنت کے خلاف ہو، یہ بھی تقوی ہے۔ ایک درجہ تقوی کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکروہات سے بھی بچانا، شریعت جن چیزوں کو مکروہ قرار دیتی ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ اور ایک درجہ تقوی کا یہ ہے کہ جو متشابہات ہیں، چیزیں جن کا معاملہ مشتبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، مشتبہ ہے، ان کے متعلق کوئی واضح حکم نہیں، ان اعمال سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی ایک درجے کا تقوی ہے۔ تو ایک درجے میں تو تمام کے تمام اہل ایمان متقی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا لیا۔ باقی کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ بچنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرتا ہے، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، مکروہات سے بھی بچنے کا اہتمام کرتا ہے، متشابہات سے بھی بچنے کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر اس متقی کے کیا کہنے۔ تو یاد رکھیے گا کہ صرف نیک اعمال کرنا یہ تقوی نہیں ہے، گناہوں سے بچنا اصل تقوی ہے۔ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ حضور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو فرمایا اس کی ایک مثال دے کر کہ تم ایک پگڈنڈی پر جا رہے ہو اور اس پگڈنڈی کے دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہوں، اور ان خاردار جھاڑیوں سے تم اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے اور بچاتے ہوئے چل رہے ہو، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ کہ دین اسلام کا جو راستہ ہے یہ ایک پگڈنڈی ہے، اور اس کے دونوں اطراف کفر، شرک اور دوسرے گناہوں سے بھرپور جھاڑیاں ہیں، اور ان خاردار جھاڑیوں سے تم اپنا دامن بچاتے ہوئے صرف اسلام کے سیدھے راستے کے اوپر چلتے ہو، فرمایا اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ تو صرف تسبیحات پھیر لینا، نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ ادا کر دینا، صرف اس چیز کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کو اختیار کرتے ہوئے پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانے کا اہتمام کرنا، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ نماز پڑھنا ساتھ جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچانا، نماز پڑھنا ساتھ غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچانا، روزہ رکھنا ساتھ چغل خوری سے بھی اپنے آپ کو بچانا، روزہ رکھنا ساتھ دوسرے گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا، نظر کی حفاظت کا بھی انتظام کرنا۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو ساتھ ملایا نہیں جائے گا تب تک تقوی مکمل نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و عیون،
کہ متقی لوگ جو ہیں وہ باغات کے اندر ہوں گے، وہ چشموں کے اندر ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، ان کو کہا جائے گا کہ بھئی اپنی سلامتی کے ساتھ جو ہے، سلامتی کے ساتھ تم اور امن کے ساتھ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو جب اس جنت کے اندر داخل ہو گئے تو اب تمہیں اس جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہاں پہ جو ایک جملہ سورہ حجر میں خاص کر ابھی تک، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ابھی تک قرآن کریم میں جہاں بھی جنت اور دوزخ کا تذکرہ آیا ہے، اس مضمون کو خاص اسی جگہ پر بیان کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جو دلوں کے اندر کدورتیں ہوں گی، جو نفرتیں ہوں گی، جو بغض ہوگی، جو عداوت ہوگی، جو دشمنی ہوگی، جو حسد ہوگا، جو کینہ ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم دل سے نکال کر دل کو صاف اور شفاف کر دیں گے، اور جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اخوانن، یہ سارے ایسے داخل ہوں گے جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، علی سرر متقابلین، اور جب بیٹھے ہوں گے تو ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو فرمایا کہ قلوبہم علی قلب رجل واحد، کہ ان لوگوں کے دل ایسے ہوں گے کہ جیسے ایک انسان کا دل ہے، ایک آدمی کا دل ہے۔ اب دیکھیں نا، اب یہاں پہ تو کیا معاملہ ہے، میں ایک شخصیت ہوں، آپ ایک شخصیت ہیں، آپ ایک فرد ہیں، آپ ایک فرد ہیں، آپ ایک فرد ہیں، سارے افراد ہیں۔ ہر کسی کی سوچ مختلف ہے، ہر کسی کا ذہن مختلف ہے، ہر کسی کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہے، لیکن فرمایا کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا، ایک جیسی سب کی سوچ ہوگی، ایک جیسی سب کی ذہنیت ہوگی، کسی کے ذہن کے اندر، کسی کے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی وسوسہ یا کسی قسم کا کوئی کھٹکا نہیں ہوگا۔ میں اگر ایک آدمی سے محبت رکھتا ہوں، دوسرا مجھ سے محبت نہیں رکھتا، دنیا میں اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن جنت میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی دوسرے سے محبت رکھتا ہے تو دوسرا بھی اس سے محبت رکھے گا، اگر ایک آدمی کسی کو پسند کرتا ہے تو دوسرا بھی اس کو پسند کرے گا، جبکہ دنیا میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائے کہ قلوبہم علی قلب رجل واحد، کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دل سب کے ایسے ہوں گے کہ جیسے ایک آدمی کا دل ہے، جیسے ایک آدمی کا دل سوچتا ہے ویسے ہی سب کا دل سوچے گا۔ اور پھر آگے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ لا اختلاف بینہم، ان کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا، ولا تباغض، اور نہ ہی آپس میں کسی قسم کا کوئی بغض، اور نہ ہی آپس میں کسی قسم کی کوئی نفرت ہوگی۔ اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے میری 100 باتوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک ہی جملہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ شریعت اختلاف کرنے کی تو اجازت دیتی ہے، مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اختلاف رائے کا حق سب کو حاصل ہے، میری کوئی بات ہو سکتی، میں مثال سمجھانے کے لیے صرف اپنا ذکر کر رہا ہوں، ضروری نہیں، یہ عمومی ہمارے معاشرے کا تذکرہ ہے۔ میاں بیوی کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، شوہر ایک بات کر رہا ہوتا ہے، بیوی دوسری بات کر رہی ہوتی ہے، بسا اوقات بیوی ایک بات کر رہی ہوتی ہے، شوہر دوسری بات کر رہا ہوتا ہے، بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، والدین اور اولاد کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اختلاف رائے کا تو حق سب کو حاصل ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس اختلاف کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کی مخالفت مت کرو، ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا مت کرو، اور جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی۔ فرمایا لا اختلاف بینہم، وہاں پہ سرے سے اختلاف ہی نہیں ہوگا، مخالفت تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہ جو دل کے اندر کینہ اور دل کے اندر جو حسد اور دل کے اندر جو بغض ہے، یہ مصیبت آج کی مصیبت نہیں ہے، یہ مصیبت بڑی پرانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جو گزشتہ امتوں میں بھی موجود تھیں، اور گزشتہ امتوں سے چلتی وہ 2 بیماریاں تمہارے درمیان میں بھی آ گئی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک حسد ہے اور ایک بغض ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ چیزیں مونڈ دینے والی ہیں۔ مونڈنا سمجھتے ہیں نا، جیسے ہم ٹنڈ کرا لیتے ہیں، سر منڈا دیا، تو فرمایا کہ میں سر کو مونڈنے کی بات نہیں کر رہا، یہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کے دین کو سرے سے ختم کر دیتی ہیں، انسان کے
ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اتنی خطرناک حد تک یہ بیماریاں لے جاتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہے۔ ہم جنت کے ٹھیکیدار تو بنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف دل میں نفرت اور بغض لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اکثر وہی بات کیا کرتا ہوں، پھر وہی ہو جاتا ہے کہ جی یہ باتیں بار بار کیوں ہوتی ہیں؟ یہ باتیں بار بار اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ آج کل کی سب سے بڑی ضرورت۔ نماز پڑھ رہے ہیں دو آدمی ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن ایک دوسرے سے سلام دعا کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیا فائدہ ایسی نمازوں کا؟ کیا فائدہ ایسے روزے رکھنے کا؟ سال میں ایک مرتبہ جی دکھانے کے لیے گلے مل لی ہے جی، باقی پورا سال نہ سلام کرنی، نہ دعا کرنا، نہ خیریت دریافت کرنی۔ کیا فائدہ ایسی دینداری کا، ایسی نمازوں کا، ایسے روزوں کا، ایسی زکاتوں کا، ایسے صدقات اور خیرات کا، کہ جب دل کے اندر کسی دوسرے مسلمان کے لیے گنجائش ہی موجود نہیں ہے، جب دل نفرتوں سے معمور ہوا ہے، بھرا پڑا ہوا ہے دل نفرتوں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجمع میں تشریف فرمائے، ایک بزرگ صحابی وہاں سے گزرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جنتی دیکھنا ہے نا تو اس آدمی کو دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے، یہ جوان تھے۔ ان کو بڑا تجسس ہوا کہ یار یہ جو بابا جی ابھی یہاں سے گزرے ہیں، ان کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اب وہ صحابہ تھے نا، ہماری طرح تھوڑی تھے کہ اگر کسی نے کسی کی تعریف کر دی کہ بھئی فلاں بڑا اچھا آدمی ہے تو دوسرے کو فوراً چمونے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اچھا اس کی تعریف کر دی، ایسی کی تیسی اس کی، میں اب اس کی جڑیں کاٹنے کی، ہم تو اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ تھے، ان کو یہ شوق پیدا ہوا، یہ تجسس پیدا ہوا کہ یار یہ آخر بابا جی ایسا کام کون سا کرتے ہیں، ایسا عمل کون سا کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے، چلو میں بھی جا کے دیکھوں تو صحیح تاکہ میں بھی وہ کام کرنا شروع کر دوں۔ اگلے دن چلے گئے ان کے گھر، چچا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چچا آپ کا مہمان بننا ہے مجھے۔ عجیب بات ہے، ہمارے یہاں تو کوئی کسی کو جا کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا جی میں آج آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں، کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا یہ۔ وہ ایک صحابی ہے، دوسرے صحابی کو جا کے کہہ رہے چچا آج میں نے آپ کا مہمان بننا ہے، رات آپ کے گھر ہی رکوں گا۔ ایسی بے تکلفی۔ میں کہا بیٹا رکو۔ اب وہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک بستر اپنا لگایا، ایک عبداللہ بن عمر کا لگایا۔ اب عبداللہ بن عمر جو ہے نا جی وہ بسترے کے اندر لیٹ گئے، چادر سر پر تان لی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بابا جی اب کرتے کیا ہیں، اور تھوڑی سی چادر ایسے اٹھا کے تو یوں دیکھنا شروع کر دیا کہ اب دیکھوں بابا جی شاید آئیں گے، وضو کریں گے، نفل پڑھنا شروع ہو جائیں گے، تلاوت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ بابا جی آئے، وہ آ کر اپنے بسترے پہ لیٹے، اور یہ جا اور وہ جا۔ اس حضرت عبداللہ بن عمر ساری رات جاگتے رہے کہ شاید یہ تہجد میں اٹھے، وہ تہجد میں بھی نہیں اٹھے۔ ہاں جب فجر کی اذان ہوئی تو پھر اٹھے، عبداللہ بن عمر کو آؤ بیٹا نماز پڑھنے چلیں۔ یار عجیب بابا ہے، نہ اس نے کوئی کام کیا، نہ تلاوت کی، نہ کچھ، اور حضور فرمانے جنتی ہے۔ تجسس ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلے دن پھر چچا میں نے آج بھی آپ کا مہمان بنا ہے، تو بیٹا رک جاؤ۔ دوسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرے دن جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو واپس جانے لگے تھے، چچا واپس جا رہا ہوں لیکن ایک بات مجھے بتا دو، تمہارا وہ عمل کون سا ہے کہ جس کی وجہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے کہ یہ بابا جنتی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، نہ میں کوئی تہجد اتنی پابندی سے پڑھتا ہوں، نہ میں کوئی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہوں۔ ہاں ایک بات ہے کہ میرا دل شیشے کی طرح صاف ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت اور کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اچھل پڑے، حاضہ ہوا، یہی تو اصل بات ہے، یہی تو اصل بات ہے۔ تو نمازیں پڑھی ہوں، تہجدیں پڑھی ہوں، تلاوتیں کی ہوں، سب کچھ کیا ہو، لیکن دل میں بغض ہو، دل میں حسد ہو، دل میں نفرت ہو، دل میں عداوت ہو، دل میں کینہ ہو، تو نہ ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ، نہ ایسے روزوں کا کوئی فائدہ۔ یہ نمازیں آخرت میں جا کے کام نہیں آنے والی۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو کینہ ہے، یہ جو بغض ہے، یہ ساری کی ساری بیماریاں آتی کیوں ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اس کی بنیادی وجہ ہے حسد۔ حسد، جیلسی۔ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو دوسرے کے پاس کیوں ہے؟ اگر دوسرے کے پاس ہے تو اس کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے۔ مجھے نہیں ملتی نہ ملے، لیکن دوسرے کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حسد کے 3 درجات ہیں اور 7 اسباب ہیں۔ 3 درجے ہیں حسد کے، اور وہ تینوں کے تینوں ناجائز اور حرام ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ بھائی کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت ہے نا، یہ نعمت اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، چاہے مجھے ملتی ہے ملے، نہیں ملتی
نہ ملے لیکن دوسرے کے پاس یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے، یہ حسد کا پہلا درجہ علماء فرماتے ہیں یہ ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرا درجہ حسد کا کیا ہے کہ جو دوسرے کے پاس نعمت ہے مجھے مل جائے اور اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ پہلا درجہ تو کیا تھا، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن دوسرے کے پاس نہ رہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ دوسرے سے ختم ہو جائے اور میرے پاس یہ نعمت آ جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حسد کا یہ دوسرا درجہ بھی حرام ہے۔ اور تیسرا درجہ جو حسد کا ہے وہ کیا کہ بھئی خود تو اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں کسی مقام کو کسی مرتبے کو پالوں، خود اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ جو دوسرے کو مقام اور مرتبہ مل گیا وہ اس سے چھن جانا چاہیے۔ یہ تین درجے ہیں حسد کے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کے تینوں درجے حرام ہیں۔ کسی ایک درجے کے اندر بھی ایک مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان سے حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے بڑا اور ملین ڈالر کوشچن سوال یہ ہے کہ آخر کار یہ بیماری جائے تو جائے کیسے؟ اس کا بھائی صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے صرف، کیا؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، بس۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے، ایمان قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگیوں کے کیا حالات ہیں وہ پڑھیں، اور ایمان قبول کرنے کے بعد جب مستقل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کرتے ہیں پھر ان کی زندگیوں کے کیا حالات ہیں وہ پڑھیں۔ ایمان قبول کرنے سے پہلے کی حالت تو یہ ہے کہ کوئی ایک کسی دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، بعض سے تلواریں نکل آتی ہیں، تیری ایسی کی تیسی طرح سر اڑا دوں گا تو تیرا سر اڑا دوں گا۔ لیکن جب ایمان قبول کر لیتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر آپس میں اتنی محبت ہے، آپس میں اتنا لگاؤ ہے، آپس میں ایک دوسرے کی اتنی چاہت ہے کہ اللہ کو آسمان سے قرآن اتارنا پڑ گیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی ان کے صحابہ، ان کے مزاج اور ان کی طبیعتیں ایسی ہیں کہ کافروں کے مقابلے میں تو نہایت سخت ہیں، ڈنڈے پکڑے ہوتے ہیں، تلواریں پکڑی ہوتی ہیں، لیکن آپس میں رحماء بینہم، محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، چاہت ہے ایک دوسرے کی۔ ہائے افسوس کہ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی چاہت دل میں لیے نہیں بیٹھا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیرخواہی لیے دل میں نہیں بیٹھا، ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو خوشحال نہیں دیکھ سکتا، ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو پسند نہیں کرتا، میں یہ اور میں وہ فلاں کیا، وہ 2 ٹکے کا بندہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر کھوٹ ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر کینہ ہوگا نا، کینہ، وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 باتیں ارشاد فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا کہ جادوگر اور کاہن ان لوگوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، حسد کرنے والوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، چغل خور کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وبا بھی بڑی عام ہے، یہ بیماری بھی بڑی عام ہے۔ ذرا اس کو بھی سمجھ لیں کہ چغل خوری ہوتی کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس بیماری کے اندر بہت مبتلا ہیں۔ ذرا اس کو بھی سماعت فرما لیں، چغل خوری ہوتی کیا؟ چغل خوری کا معنی ہوتا ہے کسی کی شکایت کرنا، اور شکایت اس لیے کرنا کہ جس سے میں شکایت کر رہا ہوں اور جس کی شکایت کر رہا ہوں ان کے دلوں کے اندر آپس میں دراڑ پیدا ہو جائے۔ شکایت اس لیے کرنا کہ جس سے میں شکایت کر رہا ہوں، جس کی شکایت کر رہا ہوں اور جس کو میں جا کر شکایت کر رہا ہوں وہ اس بندے کو نقصان پہنچائے کسی بھی طریقے سے۔ چغل خوری کے اندر دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصود ہے، دوسرے کی عزت کو کم کرنا مقصود ہے، اس کی آبرو پر حملہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ غیبت اور چغل خوری دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، لیکن فرق ان دونوں کے اندر کیا ہے کہ غیبت میں مقصود صرف برائی کرنا ہوتا ہے اور چغل خوری میں مقصود فساد کا پیدا کرنا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک صاحب آئے
اور آ کر کہنے لگے کہ حضور فلاں آدمی جو ہے وہ آپ کے متعلق کچھ باتیں کر رہا ہے، وہ غلط سلط آپ کے متعلق بکتا ہے۔ کس کو کہا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ اب امام صاحب کا جواب ذرا سماعت فرمائیں کہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تو میری برائی بیان کرنے میں وہ سچا ہے، یعنی واقعتاً وہ برائی میرے اندر موجود ہے اور وہ میری برائی بیان کرنے میں سچا ہے، فرمایا پھر تو وہ چغل خور ہے۔ اور اگر وہ برائی ایسی بیان کر رہا ہے جو میرے اندر نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر وہ مجھ پر الزام تراشی کر رہا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ تو دونوں حالتوں میں معافی نہیں ہے۔ اگر برائی کسی بندے کے اندر ہے، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم دوسرے لوگوں کے سامنے جا کر وہ برائی بیان کرو؟ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ چغل خور جو ہوتا ہے نا، چغل خور اس کا ایک خاص وصف ہوتا ہے، ایک گندی خصلت اس کے اندر موجود ہوتی ہے کہ یہ موقع تلاش کرتا رہتا ہے کہ بس مجھے کہیں موقع مل جائے، میں اگلے کو ذلیل کر کے چھوڑوں، مجھے بس موقع ملنا چاہیے۔ اور آفرین ہے ہم سب کے اوپر بھی ماشاءاللہ کہ ہم چغل خوری بھی سنتے ہیں تو وہ بھی چسکے لے کے، غیبت ہم کسی کی سنتے ہیں تو وہ بھی چسکے لے کے۔ حالانکہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت آپ کے پاس آ کر کرتا ہے، کسی کی چغل خوری آپ کے پاس آ کر کرتا ہے، تو اس کو زبردستی سختی سے منع کرو کہ خبردار اپنی بکواس بند رکھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے۔ مومن کی شان چغل خوری سننا نہیں ہے، غیبت سننا نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چغل خور کا اصل مقصد ہی بدگمانی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی چغلی سن ہی لی ہے تو اس سے بدگمان مت ہو، جس کے متعلق چغلی سنی ہے اس سے بدگمان مت ہو۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کریم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت کے اندر تبھی داخل ہوگے جب دل صاف ہوں گے۔ یہاں پر اگر دلوں کے اندر بغض رکھا ہوا ہے، دلوں کے اندر نفرت رکھی ہوئی ہے اور اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی مجھے بس موقع ملے اور میں اگلے کو پوائنٹ آؤٹ کروں اور لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کروں تاکہ لوگ اس کی عزت کم کرنا شروع کر دیں، تو یاد رکھو کہ یہ میرے اور آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جس کو اللہ نے عزت دینی ہے تم تل کا زور لگا لو، اس کی عزت کم نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پر آ گیا تو تم دنیا جہان کے قدموں میں جا کر پڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عزت ملنے والی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان ہے، بس اس کو ذہن میں بٹھا لیں اور دشمنوں سے بے پرواہ ہو جائیں۔ بالکل ایک فرمان صرف اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بلا وجہ کسی انسان کی عزت اور آبرو کے پیچھے پڑ جاتا ہے، لوگوں سے جا کے چگلیاں کرتا ہے، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، چار جگہ نہیں، 20 جگہ جا کر چگلیاں کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ جس بندے کو ایک مقام اور مرتبہ ملا ہوا ہے لوگوں کی نظر میں اس کی عزت کم ہو جائے بلا وجہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے گھر بیٹھے ہوئے ذلیل کرتے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ذلیل کرتے ہیں۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود آپ کی طرف سے جواب دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر موجود تھے، وہ آدمی بولی جا رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑی دیر گزر گئی، انسان ہے نا، بسا اوقات نہیں معاملات برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی طیش میں آ کر، غصے میں آ کر اس کو رپلائی کر دیا، جواب دے دیا۔ جیسے ہی انہوں نے جواب دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یار سن لا، عجیب ماجرا ہے، وہ بندہ مجھے اتنا کچھ کہتا رہا، آپ نے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے گئے بھی نہیں، اور میں نے ایک جواب دیا اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ پر میں ابوبکر جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا، اس لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دشمن، حاسد، چغل خور جتنا جس حد تک جانا چاہے چلا جائے، لیکن اگر آپ حق پر ہیں، آپ کی نیت صاف ہے، آپ کا دل صاف ہے، تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو بہرحال فرمایا کہ بھائی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جب داخل ہوگے جنت میں تو اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ دل پاک نہیں ہوگا، دل صاف نہیں ہوگا۔
دل صاف ہوگا تو پھر جنت کے اندر جاؤ گے، وگرنہ جنت کے اندر نہیں جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین، بھائی جنت میں ایک دفعہ چلے گئے، بھائی کہو نا انشاءاللہ، یا دل نہیں کرتا جنت میں جانے کو؟ جائیں گے انشاءاللہ سارے، ایمان پر موت ہو گئی تو انشاءاللہ سب جنت پر جائیں گے، لیکن اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ایمان مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ساتھ ساتھ دعا یہ بھی کریں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب جنت میں سارے کے سارے چلے جائیں گے انشاءاللہ، ایک مرتبہ چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ وما ہم منہا بمخرجین، بھائی پھر نکالے نہیں جاؤ گے، پھر موج مستی کی زندگی گزارنا، پھر وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ وہاں پر کوئی دشمنی کرے گا، نہ وہاں پر کوئی حسد کرے گا، نہ وہاں پر کوئی غیبت کرے گا، نہ وہاں پر کوئی چغل خوری کرے گا، سب کے دل پاک صاف ہوں گے۔ لیکن آگے جو مضمون آ رہا ہے یہ مضمون بہت اہم ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے، مختصراً اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ فرما رہے معاف کر دوں گا، غفور الرحیم ہوں، اور پھر کیا فرمایا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ کام کہاں سے خراب ہو جاتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفت غفار اور صفت رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم نے غفور الرحیم ہونے کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ بھائی جو جی میں آئے کرتے چلے جاؤ، کوئی سمجھائے بھی نہ، کوئی روکے بھی نہ، کوئی ٹوکے بھی نہ، جب کوئی سمجھائے تو کیا کہتے جی اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو بھائی اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ گناہ کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا گناہ کو جسٹیفائی کرنا خطرناک ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ گناہ کرنا، اور آسان لفظوں میں سمجھا دوں، گناہ کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا گناہ کر کے اس کا جواز پیش کرنا خطرناک ہے۔ گناہ کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا گناہ کے بہانے تراشنا خطرناک ہے۔ گناہ کرے نا انسان، گناہ کرے تو دل کے اندر ایک کچوکا سا لگتا ہے، یار یہ تو نے کیا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، شرمندگی ہوتی ہے۔ بس اگر تو دل کے اندر شرمندگی کا احساس ہو گیا تو سمجھ لی کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیا، اور اگر گناہ کرنے کے بعد شرمندگی کا احساس بھی ختم ہو جائے اور پھر بندہ اس گناہ کے جواز پیش کرنا شروع کر دے تو بس پھر سمجھ لیے کہ اللہ کی پکڑ آئی کہ اب آئی۔ وہ کب آتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی جلدی لاؤ جلدی لاؤ، اللہ کی پکڑ آتی کیوں نہیں، آتی کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انتظار کرو، صبر کرو، آئے گی، اکٹھی آئے گی، ایک دفعہ ہی آئے گی۔ تو گناہ کا داعیہ پیدا ہونا یا گناہ ہو جانا یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا گناہ کے اوپر ڈٹ جانا خطرناک ہے۔ بھئی غیبت ہو گئی، غلطی سے ہو گئی، معافی مانگ لو کہ اللہ معاف فرما دے، اور اس بندے سے بھی جا کے معافی مانگ لو کہ جی میں نے آپ کی غیبت کی، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن اگر غیبت کو عادت بنا لیا، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی بار بار ایک گناہ کرتا ہے تو کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ہم اس گناہ کو پھر اس کی عادت بنا دیا کرتے ہیں، اور جب عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔ اس جملے نے ہماری زندگیوں کے اندر تباہی اور بربادی پھیلا دی، جی اللہ غفور الرحیم ہے، جی اللہ غفور الرحیم، جو مرضی کیے جاؤ جی اللہ غفور الرحیم ہے۔ بھائی یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جو غلطی کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں ایک واقعہ شاید پہلے بھی کئی مرتبہ یہ سنا چکا ہوں، احادیث کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی، رک گئی بارش۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، آؤ بھائی آؤ استسقاء کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں بارش کی۔ جا کر دعا مانگنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی آ جاتی ہے کہ موسیٰ اس مجلس کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، بہت گناہ گار ہے، اس سے کہو اعلان کر دو کہ جو گناہ گار ہے اسے پتہ ہے وہ کون ہے، وہ اٹھ کے چلا جائے تو بارش برسا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھئی اس مجلس کے اندر ایک گناہ گار بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ خود ہی اٹھ کے چلا جائے تو بارش ہوگی، وگرنہ بارش نہیں ہوگی۔ 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ گزر گئے، بندہ کوئی نہیں اٹھ کے گیا، بارش شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ بندہ تو کوئی اٹھ کے گیا نہیں، تو بارش کیوں شروع ہو گئی؟ فرمایا کہ بھائی اس نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔
اور اس کی معافی کی برکت سے تمہارے اوپر بارش برس رہی ہے۔ تو بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، یقیناً ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو مانگتا ہے اللہ معاف کر دے، اس کے لیے غفور الرحیم۔ جو گناہ کر کے گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے کہ جی میں حق پر ہوں، اس کے لیے پھر کوئی معافی نہیں ہے، اس کے لیے پھر فرمایا ہے کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، بھائی پھر میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ یہاں تک ایک مضمون مکمل ہو گیا، باتیں اور بھی ہیں لیکن میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ پہلے بہت لمبا ہو گئے ہیں یہ سورہ حجر کے مضامین۔ اس کے بعد جو آگے مضامین آ رہے ہیں اس میں چند قوموں کے حالات اور چند قوموں کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے، جن میں سر فہرست قوم لوط ہے کہ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ قوم لوط کیا کرتی تھی سب جانتے ہیں کہ انہوں نے حرام کاری کا ایک ایسا راستہ دریافت کیا کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قرآن خود یہ کہتا ہے کہ آج سے پہلے اتنی بدکاری اور اتنی بدفعلی کا عمل روئے زمین پر کسی نے نہیں کیا تھا جس کام کا آغاز قوم لوط نے کیا، کہ یہ مرد سے جا کر لذت حاصل کیا کرتے تھے۔ پاکیزہ عورتیں موجود ہوتی تھیں، نکاح کرنے والی خواتین موجود ہوتی تھی، ان سے نکاح کر کے اپنی لذت جو کہ جائز اور حلال طریقہ تھا اس کو نہیں اختیار کرتے تھے، بلکہ ایک غیر فطری اور ایک ناجائز راستہ اختیار کرتے تھے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ لیکن ان کے عذاب کے تذکرے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون اور بیان کیا، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ تو ذرا سنا دیں۔ وہ مہمانوں کا واقعہ کیا تھا؟ مختصر عرض کر رہا ہوں اس کو صرف۔ فرشتے آ رہے ہیں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ یہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے یا بھتیجے تھے، اور ان دونوں کا زمانہ بھی ایک ہے۔ لیکن وہ فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں اور پہلے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ یہ نہایت مہمان نواز تھے، نہایت مہمان نواز۔ پہلے میں وہ واقعہ ذکر کرتا ہوں، پھر دو چار باتیں اس حوالے سے بھی کروں۔ انہوں نے جناب دیکھا کہ مہمان ہیں اور پہلی دفعہ ان لوگوں کو دیکھا ہے، جانے پہچانے بھی نہیں ہے، یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہو، کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، پہلے لا کر ان کی مہمان نوازی کا سامان رکھا۔ اور مہمان نوازی کیا کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لا کر رکھ دیا، کھائیں؟ ہم تو نہیں کھاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی سی ایک وحشت سی ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی مہمان دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتا تھا تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ دشمن ہے۔ اس زمانے کی ایک ریت سی، ایک رسم تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے ایک فطری تقاضا اور ایک بشری تقاضا کہ تھوڑی سی انہیں گھبراہٹ ہوئی کہ بھائی یہ مہمان ہیں، کھانا سامنے لگا ہوا ہے، کھا رہے نہیں، کہیں یہ دشمنی کرنے تو نہیں آئے کوئی۔ تو نے کہا پریشان نہ ہو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم دو کام لے کر آئے ہیں۔ ایک تو آپ کو خوشخبری دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، اور دوسرا یہ کہ قوم لوط پر ہم عذاب لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنے بڑھاپے میں میری بیوی بانجھ ہو چکی ہوئی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو اتنی عمر میں جا کر مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں بیان کیا، اور ان سب کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے بغیر اسباب کے اولاد کو پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سمجھانا کیا مقصود ہے؟ سمجھانا کیا مقصود ہے کہ جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں خدا نہ خواستہ کہ ہم مر جائیں گے، مر کر مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی، مٹی کے ذرات ان کو کھا جائیں گے، مل جائیں گی، دوبارہ ہم پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دنیا کے اندر ہم نے بے شمار مثالیں رکھی ہوئی ہیں، بے شمار مثالیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ان کو دیکھو اور غور کرو۔ تو یہ واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا، قوم لوط پر عذاب آیا، اللہ پاک نے ان کی تباہی اور بربادی کر دی۔ اس واقعے کا تذکرہ میں پہلے بھی کر کے آ چکا ہوں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ خاص ایک وصف ذکر کیا گیا مہمان نوازی کا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ مہمان نوازی کرنا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن
تکلفات کو چھوڑ دینا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہم کہتے ہیں نا جی حدیث میں آتا ہے کہ بھائی اگر رمضان کے کوئی روزہ کسی کو افطار کرا دے تو افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزہ دار کو ثواب ملتا ہے. اب آدمی پریشان رہتا ہے، یار او ہو، جب تک وہ سموسے نہیں ہوں گے، جب تک پکوڑے نہیں ہوں گے، جب تک آلو کے چپس نہیں ہوں گے، جب تک پیپسی نہیں ہوگی، جب تک وہ پیٹیز نہیں ہوں گے، برگر نہیں ہوں گے، پیزا نہیں ہوگا، کھانا نہیں ہوگا، تب تک افطار نہیں سمجھا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو بھی ختم فرما دیا. فرمایا کہ چاہے کوئی ایک کھجور کھلا کر روزہ افطار کروا دے، چاہے ایک پانی کا گھونٹ پلا کر روزہ افطار کروا دے، چاہے لسی کے 1 یا 2 گھونٹ پلا کر روزہ افطار کروا دے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ پاک نے ایک لقب عطا فرمایا، خلیل اللہ کا لقب، یہ کیوں عطا فرمایا؟ تفصیلی واقعہ ہے، 2 4 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو اس کے لیے پیشگی معذرت ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کسی بھی غیر مرد کو آنے کی اجازت نہیں تھی، کسی کے گھر میں بھی نہیں ہوتی. غیرت مند جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے گھر میں کسی بھی غیر مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے. ایک دن ابراہیم علیہ السلام کسی کام سے باہر تشریف لے گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ صحن میں ایک انجان آدمی کھڑا ہوا ہے. پوچھا تم کون؟ پریشان نہ ہو، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، ایک پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اچھا خوش آمدید، مرحبا، بیٹھے بیٹھے تشریف رکھیں. کیسے آنا ہوا، کیا پیغام؟ میں نے کہا جی پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اللہ سلام کہہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. خلیل کا معنی ہوتا ہے خاص دوست، خاص محبوب. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن پوچھا کہ بھائی آخر وجہ کیا بنی تاکہ میں اس مسئلے کے اندر اور اہتمام کروں. فرمایا کہ آپ چونکہ مہمان نواز بہت ہیں اور اللہ پاک کو آپ کی یہ صفت اتنی پسند آئی کہ آپ کو اللہ پاک نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت یہ تھی کہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کسی نہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ نہ بٹھا لیتے. تو ایک دن مہمان کوئی نہیں ملا تو ایک غیر مسلم کافر اس کو بلا کر لے آئے. اب کافر کو کیا پتا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے. اس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا شروع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اسے دسترخوان سے اٹھا کر بھگا دیا. فوراً اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ابراہیم یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے نہیں مانتا نا، میرا نام نہیں لیا نا، میں تو اس کے باوجود روزانہ اسے کھانا کھلاتا ہوں، آج آپ کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھا، آپ نے بغیر کھانا کھلایا اسے جائیں واپس جائیں اسے ڈھونڈ کے لے کے آئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے، اسے ڈھونڈ کے لے کے آئے، اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلایا. تو مہمان نوازی کے لیے کافر یا مسلمان کی کوئی قید نہیں ہے. اگر کوئی کافر بھی مہمان بن جاتا ہے تو اس کی مہمان نوازی بھی ہمارے لیے کرنا انبیاء کی سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اگر کوئی مہمان اس کے پاس آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کرے. مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت اوپر ہو گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مہمان نوازی کتنے دن تک ہے؟ فرمایا کہ 3 دن 3 رات مہمان نوازی ہے. آپ پرتکلف مہمان نوازی کر سکتے ہیں، اس کے بعد عام روٹین کا کھانا ہے. اب یہ پرتکلف مہمان نوازی کیا ہے؟ پرتکلف مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چرغے، روسٹ اور مرغ مسلم لے کے آئیں. ایک آدمی کی دال پکانے کی حیثیت ہے، اس کی پرتکلف دعوت دال ہی ہوگی. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی سمجھ میں؟ اب یہ نہ کرنا کہ کسی دن غلطی سے مجھے دعوت پہ بلا دو تو دال کھلانا شروع کر دو. اول تو بلانا نہیں آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ اتنے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، آج تک کبھی کسی نے دعوت پہ نہیں بلایا سوائے 1 2 کے. میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں، مسلمان کا آپ بلائیں گے ایسے چلیں ضرور آئیں گے انشاءاللہ. دعوت کرنے والے تو بنے آپ لوگ، نہ آئے تو پھر گلا کرنا. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو جس کی جو حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے جو مہمان نوازی کرے گا وہی اس کی مہمان نوازی ہوگی. تکلفات شریعت کو پسند نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ دعوت کر کے بلائیں، بھابھی کا اس دن کچھ پکانے کو دل نہ کر رہا ہو، آپ مجھے بازار سے نان چانے لا کے کھلا دیں، انشاءاللہ میں خوش ہو کے کھا لوں گا. کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو جس کی جو حیثیت وہ اس حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کرے. تکلفات دین کے اندر پسند
نہیں ہے، شریعت تکلفات کو پسند نہیں کرتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ایک مہمان آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ بھی موجود نہیں تھا اس وقت، تو اپنا ایک غلام تھے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا کہ بھائی جاؤ فلاں یہودی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تھوڑا سا آٹا قرض دے دے، میں 1-2 مہینے کے بعد یہ قرض لوٹا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس حدیث کے اندر اور بہت سارے مضامین ہیں، بات لمبی ہو جائے گی اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ ابو رافع گئے اس یہودی کے پاس، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آٹا ادھار مانگ رہے ہیں، مہمان آیا ہوا ہے، آپ مہربانی کریں تھوڑا سا آٹا دے دیں۔ اس نے کہا جی بغیر گروی رکھوائے تو میں کوئی چیز نہیں آپ کو دیتا۔ وہ پھر ابو رافع حضور کے پاس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے افسوس، میں تو امین ہوں، امانت دار ہوں، اگر وہ مجھے آٹا دے دیتا تو میں نے اس کو واپس کر دینا تھا، میں نے کون سا آخرت میں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا یہ جو میری زرہ لٹکی ہوئی ہے یہ جاؤ اور لے جا کر اس یہودی کو دے دو اور اس کے بدلے میں آٹا لے آؤ۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ لے کر گئے اور اس یہودی کو دے کر آئے، اس کے بدلے میں اس نے تھوڑا سا آٹا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنی ہی حیثیت تھی کہ وہ آٹے کی روٹی پکوا کر مہمان نوازی کر سکتے تھے، اس سے زیادہ تکلفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ باتیں تو اور بھی بہت ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا۔ ایک وضاحت سماعت فرما لیں اور اس کے بعد میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو میں نے گزشتہ جمعے میں ایک حدیث بیان کی تھی، اور حدیث کیا بیان کی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی، سورہ ملک اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو بعض دوستوں کو اس پر اشکال ہوا کہ جی حدیث میں تو الف لام میم سجدہ کا ذکر آتا ہے، آپ نے حامیم کا ذکر کیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک حدیث پڑھی ہے، ہم نے الحمدللہ ایک سے زیادہ حدیث پڑھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ترمذی شریف کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ الف لام میم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بیہقی شریف کی جو روایت ہے اس کے اندر تذکرہ یہ موجود ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور حامیم سجدہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب اگر کسی کی ہمت ہو تو تینوں صورتیں پڑھ لے، کسی کی ہمت ہو تو 2 صورتیں پڑھ لے، کسی کی ہمت ہو تو 1 صورت پڑھ لے، دونوں معمولات احادیث کے اندر موجود ہیں۔ بس دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اعتراض کرنے والا نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔